اسلام دھرم، مذہب اسلام جو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، اسے جس طرح ماضی میں بدنام کیا جاتا رہا ہے، اس کی شکل بگاڑی جاتی رہی ہے، اس کے ساتھ الزامات لگائے جاتے رہے ہیں، اور آج بھی جس طرح اسلام دھرم کو ہر سطح پر بدنام کیا جا رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لیکن بات وہی ہے جو کسی شاعر نے کہی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ پوری دنیا میں اپنے ریسرچ کے بلبوتے پر، اپنے مطالعے کی روشنی میں وہ اسلام دھرم اپنا لیتے ہیں۔ تو آخر اسلام دھرم میں ایسا کیا ہے؟ آج میں آپ کو اسلام دھرم کی صرف 4 خوبیاں اور اس کی جو 4 اچھائیاں ہیں، یوں تو بہت سی اچھائیاں ہیں لیکن جو 4 اس کی خوبیاں ہیں وہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں، وہ میں بتانا چاہتا ہوں، جو شاید آپ کو اسلام دھرم کا گرویدہ بنا دے اور شاید آپ کو مجبور کر دے کہ آپ اسلام دھرم کی اسٹڈی کریں اور اسلام دھرم کا اپنے طور سے اس کا ادھین کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ وہ 4 خوبیاں کیا ہیں؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ تو میری لسٹ میں پہلی جو خوبی اسلام کی ہے وہ ہے توحید۔ اسلام توحید کی دعوت دیتا ہے اور توحید کا میسج لوگوں کو دیتا ہے، پوری دنیا کو دیتا ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید کہتے ہیں کہ ایک خدا کو ماننا۔ اسلام کی سب سے بڑی تعلیم یہی ہے کہ پوری کائنات کا، پورے یونیورس کا، پوری دنیا کا صرف ایک مالک ہے، صرف ایک خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، صرف ایک رازق ہے، روزی دینے والا ہے، صرف ایک ہی مارنے والا ہے، صرف ایک ہی ہے جو جلانے والا ہے۔ اس کی ذات اکیلی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں نہ اس کی صفات میں، یعنی کوئی بارش نہیں برسا سکتا، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں، کوئی جلانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں سوائے اس کے۔ سارے کام اس کی مٹھی میں ہیں، پوری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر، اس کے اشارے کے بغیر نہیں گرتا۔ یہ ہے توحید، بلکہ یہ کہا جائے کہ اسلام کی بنیاد توحید پر قائم ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اسلام کی بنیاد ہی توحید پر قائم ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اسلام توحید کے خلاف، جس کو ہم شرک کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک خدا کے ساتھ دوسرے خدا کو بھی شریک کرنا، جس طرح اور مذاہب میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے اور دھرموں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، اسلام اس کی پوری طرح مخالفت کرتا ہے، اس کو کنڈم کرتا ہے۔ اسلام شرک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک آیت میں قرآن کی اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جب چاہتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں کہ اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو یہ سب سے اہم اور سب سے بنیادی خوبی اسلام کی ہے کہ اسلام توحید کا دھرم ہے، ایک خدا کو ماننے کا سندیش دیتا ہے۔ اسلام دھرم کا کلمہ ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کے سندیشتہ ہیں۔ اسلام دھرم کی دوسری خوبی کی بات کریں تو وہ خوبی ہے کہ اسلام نے دین اور دنیا، جو 2 دریا کے یا سمندر کے 2 کنارے تھے جو اسلام سے پہلے ملتے نہیں تھے، یا تو دین کے ہو جاؤ یا تو دنیا کے ہو جاؤ، اس طرح کا تصور، اس طرح کا کانسیپٹ چلا آ رہا تھا، اسلام نے اس کو کنڈم کیا اور اسلام نے دین اور دنیا دونوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔ اسلام کے نزدیک ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے، بلکہ اسلام نے دین کو دنیا اور دنیا کو دین بنا دیا۔ جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، کاروبار ہے، لین دین ہے، شادی بیاہ ہے، کھانا پینا ہے، چلنا پھرنا ہے، سفر ہے، لوگوں سے ملنا ملانا ہے، رشتے ہیں، ناطے ہیں، سب کو اسلام نے دین کا درجہ دے دیا۔ شرط یہ ہے کہ دنیا کے سارے کاروبار کو ایک اللہ کے لیے کیا جائے،
اس کو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے، جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق دنیا کے کاروبار کیے جائیں، دنیا کے سارے معاملات طے کیے جائیں، تو وہ دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مشہور دعا ہے اسلام نے سکھائی ہے اپنے ماننے والوں کو، پوری انسانیت کو، اس میں یہ دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، بعد میں آنے والی زندگی ہے، اس میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ قرآن میں اور بھی جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ دنیا سے تم اپنا حصہ لینا نہ بھولو۔ اسلام اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ اسلام کے پیروکار بننا ہے یا دیندار بننا ہے تو دنیا کو بالکل چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، رہبانیت اختیار کر لو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو دین میں ترقی کرنی ہے تو اچھی چیزیں، حلال چیزیں اور اچھی پاکیزہ چیزیں آپ اپنے اوپر حرام کر لیں، شادی نہ کریں یا اچھی چیزیں نہ کھائیں یا اچھے کپڑے نہ پہنیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسلام کی یہ بڑی خوبی ہے کہ اس نے دین و دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔ تو یہ اسلام کی دوسری بڑی خوبی ہے جس میں شاید ہی کوئی دوسرا مذہب اس کی برابری کر سکے۔ اب اگر اسلام کی تیسری خوبی کی بات کریں تو وہ خوبی ہے برابری۔ یہ اسلام کی تیسری بڑی خوبی ہے۔ اسلام میں طبقاتی اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ طبقاتی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی برادری واد نہیں ہے، کالے گورے سب برابر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ عورت کو مرد پر، مرد کو عورت پر کوئی ایسا تفوق اور کوئی ایسی برتری حاصل نہیں ہے، سب کے حقوق متعین ہیں۔ اسی طرح آقا اور غلام، ان کے بھی حقوق متعین کر دیے گئے ہیں۔ یعنی طبقاتی جو اونچ نیچ تھی، جو حاکم اور محکوم کے درمیان اور بادشاہ اور رعایا کے درمیان جو بڑی کھائی تھی، اس پوری کھائی کو اور اس پوری خلیج کو اسلام نے پاٹ دیا۔ اسلام میں برتری کا کوئی تصور ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اگر برتری ہے تو سب سے زیادہ برتر وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو یہ تیسری بڑی خوبی ہے اسلام کی۔ شعر یاد آتا ہے، کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ چوتھی بڑی خوبی کی ہم بات کریں اسلام دھرم کی تو وہ ہے پاکی اور صفائی کا بڑا خیال رکھنا۔ تو اسلام میں پاکی اور صفائی کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ بدن کی پاکی کا خیال، اسی طرح کپڑوں کی پاکی کا خیال، اسی طرح روح کی، جو انسان کے اندر روح ہوتی ہے اس کی پاکی کا خیال، ہر سطح پر جگہ کی پاکی کا خیال، پاکی کا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا گیا ہے اور اس کی بڑی دعوت دی گئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ بدن کی صفائی آپ کو کرنی ہے، ناخن تراشے جائیں، اسی طرح جو بال بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بغل کے بال یا ناف کے نیچے کے بال، اس کو صاف کیا جائے، اس کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ اسی طرح خوشبو کا اہتمام کیا جائے، کپڑے صاف ستھرے رکھے جائیں، چنانچہ گندے کپڑے ہوں، ناپاکی لگی ہوئی کپڑوں میں تو نماز نہیں ہوتی ہے، اور اس کے قریب فرشتے اس کے قریب نہیں جاتے ہیں جہاں پہ ناپاکی ہوتی ہے۔ اسی طرح جگہ کو، مکان کو صاف ستھرا رکھا جائے، محلے کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ ناپاکی کا غسل، اگر میاں بیوی آپس میں ملے اس کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، جس کو غسل جنابت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن، خاص دنوں میں غسل کو مستحب اور پسندیدہ قرار دے دیا گیا کہ پسندیدہ ہے اس دن غسل کرو، عید کے دن، جمعے کے دن غسل کرو، چاہے ناپاکی نہ ہو، چاہے تم بیوی سے نہ ملے ہو۔ تو یہ پورا نظام ہے صفائی ستھرائی کا اسلام میں۔ تو یہ تو میں نے بہت مختصر طور سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کی 4 بڑی خوبیاں ہیں جو دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی جانب کھینچ رہی ہیں۔ ہزار کوششیں ہو رہی ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی، لیکن پھر بھی اسلام دھرم کو لوگ روز بروز قبول کر رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی مذہب کی تنقید کریں یا کسی مذہب کی ہم شان گھٹائیں،
محض مذہب اسلام کی 4 خوبیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کمنٹ کیجئے اور اپنی رائے ضرور دیجئے۔